بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بڑھتے ہوئے براہ راست روابط ہیں اس پہ بات کرنی ہے۔ خطے پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، پاکستان کس نظر سے اس صورتحال کو دیکھ رہا ہے، طالبان کی طرف سے جو 4 مطالبات امریکہ کے سامنے رکھے گئے تھے وہ کون کون سے ہیں، اور یہ جو حقانی سراج حقانی صاحب کو جو بلیک لسٹ سے نکالا گیا ہے، اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں طالبان کی انٹرنل موومنٹس کے حوالے سے، اور توقعات کیا ہے؟ کیا سراج الدین حقانی کو کوئی نیا کردار دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس دورے سے پہلے سراج حقانی صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ وہ میران شاہ آئے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ اسلام آباد یا پشاور میں اس نے 1 ہفتہ قیام کیا تھا، ابھی تک وہ آفس بھی نہیں جا رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، اور آخر میں یہ زلمے خلیل زاد نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیسے بیوقوف بنایا، یا یہ سیاستیں چلتی رہتی ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان جو براہ راست جو رابطہ ہوا ہے، یہ پہلا رابطہ ہے۔ مطلب ہے کہ اگست 2021 کے بعد اس دوران اگر رابطے تھے بیہائنڈ دا ڈور جسے ہم کہہ سکتے ہیں، کبھی یہ دوحہ میں جو طالبان کا انٹرنیشنل آفس تھا وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی، جو اسپیشل افغان ریپریزنٹیٹیو تھے، لیکن ڈائریکٹ کابل میں کوئی ایسا، اور ڈائریکٹ کے ساتھ ساتھ براہ راست کے ساتھ ساتھ پبلکلی ایکسیپٹڈ، یعنی اس کو باقاعدہ طور پر تسلیم بھی کیا گیا کہ امریکہ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو خصوصی نمائندہ ہے فار پریزنرز وہ، اور ان کا جو لاسٹ جو پہلا جو ٹرم تھا اس میں جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھے خلیل زاد، وہ آئے اور بات چیت بھی ہوئی اور کچھ پروگرس بھی ہوئی۔ تو یہ کیا خطے پہ کیا اور پیغام کیا دے رہا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلا جو ہے یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو ہم طالبان کی کامیابی بھی کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال باوجود اس کے کہ دنیا کا پریشر بھی تھا، ریجنل کنٹریز کا پریشر بھی تھا، انٹرنل دباؤ بھی تھا، لیکن کیری کر گئے اپنے آپ کو۔ مطلب یہ کہ بہت طریقے سے اپنے آپ کو وہ آگے لے کے گئے دنیا کے ساتھ، گریجول، مطلب یہ کہ آہستہ آہستہ وہ پینک نہیں کر گئے، آہستہ آہستہ روابط بڑھاتے گئے، اور آج وہ اسی پوزیشن میں ہے کہ دنیا کے جتنے چین، روس اور اب امریکہ خود آ کے ان کے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ یا انگیجمنٹ کی جو ہے پالیسی اپنا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جو ایک ڈیولپمنٹ، اور ساتھ ہی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس دن خلیل زاد اور اس کے ساتھ جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیو وہ آئے تھے، تو دوسرے دن پتہ چلا کہ سراج حقانی صاحب کو جو ہے وہ جو بلیک لسٹ ہے، ٹیرر بلیک لسٹ، اور ان کے سر پہ جو پیسے رکھے گئے تھے تقریباً $10 ملین، اس کے بھائی پہ $5 ملین، دوسرا جو اس کے فیملی کا تھا یحییٰ حقانی اس پہ بھی $5 ملین تھے، اس کو ختم کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا یہ جو وزٹ تھا، امریکی وفد کا، یہ شارٹ ٹرمز یا ون آف نہیں تھا۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی پالیسی پہ عمل پیرا ہوگا، اور اس میں جو باتیں ہوئی، طالبان کی طرف سے مطالبات ہوئے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی طرف جو ہے ایک بہت بڑا قدم ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو طالبان کا جو آہستہ گریجول اور سلولی یہ جو پالیسی تھی انگیجمنٹ کی، پینک نہیں کر گئے، یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکی وقت کا آنا اور امریکہ کا افغانستان یا کابل کے ساتھ دوبارہ انگیج ہونا، باوجود اس کے کہ طالبان کی پالیسی آلموسٹ وہی ہے جو جن پہ ابھی تک دنیا کو اعتراض ہے، یہ ریجنل کنٹریز کے لیے بھی اس کا ایک پیغام بھی ہے، اور اس کا ایک ریجنل ڈائمنشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہے۔ ریجنل کنٹریز نے ابھی تک جو رویہ اختیار کیا ہے کابل کے ساتھ یا افغان طالبان کے ساتھ، امارت اسلامی کے ساتھ، وہ بڑا محتاط رویہ ہے۔ آنا جانا آف اینڈ آن رہتا ہے، چین کا، ایران کا بھی، پاکستان کا بھی، تاجکستان، ازبکستان کا بھی، لیکن کل کے وہ نہیں آ رہے تھے۔ کل کے جو ہے نا ہائی لیول کی کنٹیکٹس جو ہے اور پبلکلی ایکسیپٹڈ کنٹیکٹ، اس سے وہ اوائڈ کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ تھوڑا سا ڈر بھی تھا کہ اگر طالبان کے ساتھ انگیج کر گئے تو دنیا کی جو اسپیشلی جو سپر پاور، اسپیشلی امریکہ جو ہے وہ کیا سوچے گا۔ اور اس میں میرے خیال میں ویسٹ کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے امریکہ کی، یہ جو ڈائریکٹ انگیجمنٹ ہے کہ افغانستان کو اب ہم نے
आर्म ट्विस्टिंग नहीं करनी है, मतलब है कि हार्ड पावर से अफगानिस्तान को हमने हैंडल नहीं करना है, बल्कि थ्रू सॉफ्ट पावर, मतलब है कि मुस्बत अंदाज से, पॉजिटिव इंगेजमेंट से जो है हमने आगे बढ़ना होगा। रीजनल कंट्रीज के लिए भी ये पैगाम है कि दुनिया की अगर सुपर पावर इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली भी स्टेबल है, सिक्योरिटी भी उनकी स्टेबल है, अगर वो आते हैं खुद अफगानिस्तान या काबुल के जो है ना उस गेट पे आते हैं और यहाँ पे वो डायरेक्ट पब्लिक इंगेजमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये भी है कि अब पाकिस्तान भी थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि जाने से अमेरिका नाराज़ होगा या कोई दूसरा मुल्क नाराज़ होगा, बल्कि अमेरिकी खुद कर रहे हैं, उसने एक मिसाल कायम कर दी। इसी तरह ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान या दीगर ममालिक जो है उनके लिए भी तकरीबन वो दरवाज़ा जो है मैं समझता हूँ कि अभी वो खुल गया है। पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा कि दिस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, कि सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए कि तालिबान की हुकूमत को एक स्टेप वो आगे जाए रूस, चीन और वगैरह से, मतलब है कि एक डी फैक्टो जिसे कहते हैं एक रिकग्निशन वो अगर दे दे पहली स्टेप्स में, अगर जो सफीर की लेवल पे, मतलब है कि एम्बेसडोरियल लेवल पे जो रिलेशंस है अब तो ये चार्ज दी अफेयर लेवल के हैं, इसको अपग्रेड करे। और क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए इज़ अ डिफरेंट कंट्री, इसी तरह अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान बाकी ममालिक की तरह नहीं है। दोनों ममालिक का एक दूसरे पे इन्हिसार बहुत ज़्यादा है। अफगानिस्तान की सिक्योरिटी का जो है वो पाकिस्तान पे डायरेक्ट असर होता है, पाकिस्तान में अगर हालात आगे पीछे होते हैं तो उसका असर अफगानिस्तान पे होता है। तो दोनों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं समझता हूँ कि ज़रा ज़्यादा जो है स्टेप लेने पड़ेंगे। और अभी वो दुनिया वाली जो डर है मेरे ख़्याल में वो भी अमेरिका की इस एंगेजमेंट से है, जो है वो दूर होनी चाहिए। तो स्पेशली पाकिस्तान के लिए मैं तो कहता हूँ कि अगर दुनिया इंगेज कर रही है, अमेरिका अब आगे आ गया, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो यही था कि अमेरिकी क्या कहेंगे, मतलब है कि वही वाली बात है कि हाजी साहब का मूड को देखना था। तो हाजी साहब ने खुद आके तालिबान के साथ इंगेज किया, पब्लिकली इंगेज किया, दोहा को छोड़ के, इस्लामाबाद को छोड़ के, थर्ड कंट्रीज को छोड़ के डायरेक्ट काबुल में लैंड कर गए। तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान को। ये जो एंटागोनिस्टिक पॉलिसी या हार्ड आर्म ट्विस्टिंग वाली पॉलिसी, ठीक है कुछ इस वक्त तालिबान जो है पाकिस्तान के लिए एक मसला है, लेकिन ये हार्ड पावर से ये मसले हल नहीं हो सकते। इसके लिए इंगेजमेंट, जिस तरह सादिक खान साहब गए और अच्छा उनकी रैपो भी अच्छी है, उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। तो एक दो दौरों से अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद के बाद भी एक और बड़ा दौरा जो है ना पाकिस्तान साइड से एक्सपेक्टेड है काबुल की तरफ। तालिबान ने अमेरिकी वफ्द को जो मुतालबात जो पेश किए हैं वो भी बड़े अहम हैं। एक तो प्रिजनर्स के हवाले से ये जो जॉर्ज गिल्समैन को छोड़ा है, तो इसके अलावा भी बात करेंगे कि और कितने अमेरिकन हैं, लेकिन डिमांड क्या है। अब्दुल रहीम जो इस वक्त गुआंटानामो में बंद है या गुआंटानामो में तकरीबन ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी एका दुका है, उसकी वापसी की डिमांड की है तालिबान ने। साथ ही वो जो अमेरिका में अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसीज़ है या कॉन्सुलेट्स है उनको तालिबान के हवाले करने की बात की गई, जिस तरह इंडिया में हुआ है, नॉर्वे में हुआ है, कुछ ममालिक में हुआ है। तो वो डिमांड क्या है कि वो एम्बेसी और जो कॉन्सुलेट्स हैं वो उनके हवाले किया जाए। अमेरिका अपना जो एम्बेसी है या उनके जो सर्विसेज है वो भी काबुल में उनको है एक किस्म की दावत दी गई है कि वो ये आगाज़ करे। रिकग्निशन के हवाले से बात हो गई कि बाकायदा तौर पर अमेरिका जो है तालिबान हुकूमत को रिकग्नाइज करे, और उसमें ये एप्स एंड बट्स पे समझौता हो सकता है, लेकिन इस पर बात हो गई है। और जो अफ़गानिस्तान के जो फंड्स हैं जो इंटरनेशनल बैंक्स में हैं, वो जो अमेरिका ने उसको फ्रीज़ किया है, मुंजमद किया है, उसको अनफ्रीज़ करने की बात की गई है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इट्स तालिबान की तरफ से भी एक लिस्ट दिया गया है, विश लिस्ट हम कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ ए लिस्ट, और हो सकता है कि कुछ ना कुछ पे अमेरिका जो है रिसिप्रोकेट करे, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट करना चाह रहे तो ज़ाहिरी बात है। अभी तो ये अच्छा हुआ कि दोहा के बजाय काबुल में मीटिंग हुई, इस्लामाबाद के बजाय काबुल वो चले गए, थर्ड पार्टीज़ के बजाय जो है ना डायरेक्ट इंगेजमेंट किया। तो ये बाकी बातें जो असलहा की है और जो बागराम एयरबेस की है वो तो चलती रहेगी।
طالبان کی طرف سے بھی جو بڑے پازیٹیو جو ہے نا ڈیمانڈز ہیں کہ ایمبیسیز کا حوالہ کرنا، کانسلیٹس کا حوالہ کرنا، ریکگنیشن کی بات کرنی ہے، فنڈز کو ڈیفریز کرنے کی بات ہو گئی ہے، اور اس طرح عبدالرحیم جو گانٹانامو بے میں تقریباً گزشتہ 20 سال سے وہ جیل میں ہیں، اس کو ریلیز کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور جو دیگر جو میں نے کہا تھا کہ یہ جو سراج حقانی، واحد سراج حقانی، باقی بھی طالبان لیڈرز ہیں وہ بھی بلیک لسٹ میں ہیں، تو ان کو کیوں نہیں اور سراج حقانی کو کیوں؟ تو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ اب افغانستان کی انٹرنل جو پولیٹکس ہے یا انٹرنل جو ارینجمنٹ ہے اس میں دخیل ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے۔ سراج حقانی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذرا ماڈریٹ ہے، وہ ریفارمسٹ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو دوحہ ایگریمنٹ میں جتنے کمٹمنٹس ہوئے انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے لیے وہ بڑے اوپن ہے، وہ چاہ رہے کہ دنیا کے ساتھ ہم نے انگیج کرنا ہے۔ اس کی یہ بھی ہے کہ خواتین کی تعلیم یا لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے شیخ ہبت اللہ کے ساتھ اس کی جو تھوڑی سی وہ آلریڈی ناراضگی چل رہی ہے، تقریباً 3 مہینوں سے وہ آفس نہیں جا رہے ہیں، وہ کسی کیبنٹ میٹنگ کو اٹینڈ بھی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے تحفظات ہیں۔ ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید امریکہ اب ذرا کھل کے ان کے ہاتھ جو باندھے ہوئے تھے اس کو کھولنا چاہ رہے تاکہ اگر وہ اپنے ایجنڈے کو، یہ جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، شاید یہ بھی انڈر آبزرویشن رہے کہ کتنی حد تک سراج حقانی جو کہ بڑے دھیمے اور بڑے سافٹ اور اپنے آپ کو بڑا جو اس نے پریزنٹ کیا ہے ایز این ایکسیپٹیبل پرسنالٹی جو ہے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کیا ہے، تو وہ کتنا اس اپنے ریفارمز ایجنڈے کو جو وہ ود ان دا طالبان سسٹم جو ہے وہ آگے لے جا سکتے، کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی طالبان جو سیٹ اپ ہے، جو ارینجمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے، کوئی بھی انٹرنل وارز کی طرف جو ہے اس کی فیور میں نہیں ہے، تو یہ بھی ایک ہے۔ لیکن اس کے نیگیٹو کیا ہو سکتا ہے؟ نیگیٹو تو ایک تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے جو قندھار کا جو گروپ ہے اس کے لیے یہ بھی ایک شاک ڈیولپمنٹ ہے کہ اچانک کیسے دنیا کے سپر پاور نے جو ہے ایک شخص کو اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے رشتہ داروں کو جو ہے بلیک لسٹ سے نکالا، باقیوں کو نہیں نکالا۔ وہ بھی بڑے غور سے اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح یہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، امریکہ کے اہداف کیا ہو سکتے ہیں اسی حوالے سے، اور کیا وہ اب سراج حقانی صاحب کے بارے میں ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ تو نہیں ہوں گے کہ ابھی یہ تو امریکہ کے کیمپ میں چلے گئے یا پاکستان کے کیمپ میں چلے گئے، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئی ہوپ کہ یہ کوئی فردر ڈویژن کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہ بھی ایک اس کے مختلف آسپیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ امریکہ نے اگر اس کو کیا ہے تو شاید یہی ہے کہ ایک تو لانگ ٹرم انگیجمنٹس، ایک یہ ہے کہ اس کو ریفارمز اگر وہ کرنا چاہے، اوپن ہو جائے، تھوڑا سا اس کی وزٹ کرنا چاہے باہر جہاں بھی تو ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اور یہ جو غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہے قندھار کے لیے، تو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہے کہ شیخ ہبت اللہ صاحب کی پوزیشن جو ہے اس کو خطرہ محسوس ہو کہ نائب امیر ہے سراج حقانی صاحب، تو ابھی نائب امیر جو ہے وہ انٹرنیشنل ایکسیپٹڈ ہے، اور جو پہلا امیر ہے، فرسٹ امیر ہے، وہ نہیں ہے۔ نائب امیر جو ہے وہ ریفارمسٹ ہے، وہ دوسرا جو ہے وہ ایکسٹریم کنزرویٹیو ہے۔ نائب امیر جو ہے دنیا کے لیے جو ہے وہ ان کو دنیا کو ایک اور نظر سے دیکھتی ہے، امیر کو دنیا دوسری نظر سے دیکھتی ہے۔ نائب امیر کے لیے پاکستان، ایران، امریکہ، مغرب میں ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے، تو ظاہری بات ہے ان باتوں کا کچھ نہ کچھ تو ملا ہبت اللہ صاحب جس نے آلریڈی سراج حقانی کے اختیارات کو کافی حد تک کم کیا تھا، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ آنے والے دنوں میں بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا امپیکٹ ہوگا، اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوگا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوگا۔ سراج حقانی کے لیے اس کے فائدہ بھی ہے، لیکن ود ان دا سسٹم شاید اس فیصلے سے جو ہے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیسے وہ اس پوری سچویشن کو کیری کرتا ہے اس کی پرسنالٹی پہ یہ ڈیپینڈ ہے۔ آخر میں یہ جو جارج گلیزمن کو جو چھوڑا ہے زلمے خلیل زاد نے، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ دیکھیں آیا زلمے نے تو کوئی بلف نہیں مارا ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے نا اس کو ایک پیس دیا گیا ہے کہ اس طرح یہ جو گلیزمن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں نے جتنی تحقیق کی اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ قطر بہت پہلے سے اس شخصیت کو جو ہے اس کے بارے میں، اس کو ریلیز کے بارے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے، اور یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کچھ پیسے بھی پیمنٹ بھی ہوئی ہے، اور آخر میں آ کے زلمے خلیل زاد نے اس کو
ہاتھ میں لے کر امریکہ لے گئے، تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ زلمے لینا چاہ رہے تھے۔ اور زلمے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو تقریباً 10 اور امریکی پریزنرز ہے جو اس وقت طالبان کی جیل میں ہیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے محمود حبیبی۔ محمود حبیبی وہ شخصیت ہے کہ جس نے ایمن الظواہری کو جو ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کو لوکیٹ کرنے میں اس کا کردار تھا۔ تو محمود حبیبی کا کیا فیوچر ہوگا اس کے بارے میں تو طالبان ابھی تک ڈینائی کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے، لیکن زلمے اگر چاہتا تو گلیزمن کے ساتھ جو ہے نا باقی پریزنرز کی بات بھی کرتا۔ تو یہ آج کا جو ویلاگ ہے یہ تھوڑا سا یہ تھا کہ امریکہ کی انگیجمنٹ سراج حقانی کے حوالے سے، طالبان کے مطالبات کے حوالے سے، اسی حوالے سے تھا، اور ہو سکتا ہے اس کے اور بھی ڈائمنشن ہو سکتے، لیکن میں جس نظر سے اس کو دیکھ رہا تھا یا جو میں پڑھ رہا تھا یا جو مختلف انٹریکشنز میں نے کی اسی حوالے سے، تو میں نے اس کا نچوڑ جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔